ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا ایک بار پھر کسی نئے اور خطرناک مرض کا شکار ہوا چاہتی ہے۔ کیا چین میں کورونا جیسے نئے وائرس کی انٹری ہو گئی ہے؟ اور دنیا میں ایک بار پھر کوئی نیا وائرس، نئی بیماری، نئی کوئی پریشانی دنیا کے لیے کھڑا ہوا ہونا چاہتی ہے۔ چین سے کچھ ایسی ہی ویڈیو اور تصویریں سامنے آئی ہیں جس نے دنیا کو پھر ایک بار ڈرا دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، چین سے ہی ایک دوسرے وائرس کی شروعات ہو رہی ہے جس کو ماہرین نے HMVP کا نام دیا ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی میڈیا کے مطابق اس کے کئی پیشنٹ پائے گئے ہیں۔ HMPV وائرس کا تیسرا کیس بھی اب سامنے آ گیا ہے۔ کرناٹک میں 2 کیس آئے تھے اور اس کے بعد اب گجرات سے یہ کیس سامنے آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہی بتلانے والے ہیں کہ HMVP یہ وائرس کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے آنے کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے بدن میں پیدا ہونے کی کیا پہچان ہوتی ہیں، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے وائرس، بیماریوں اور مہلک امراض سے بچنے کے لیے کیا کیا تدبیریں بیان کی ہیں، یہ ساری باتیں آج میڈیکل سائنس کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وائرس جس کو HMVP کا نام دیا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ امریکہ کے ماہرین جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کیسز HMVP کے جو پائے گئے ہیں وہ 2021 میں تھے، اور بعض ماہرین نے، میڈیکل سائنس کے اسپیشلسٹ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2021 نہیں بلکہ یہ وائرس دنیا میں اس سے بھی دہائیوں پہلے سے پایا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا میں آنے والا، چین سے شروع ہونے والا یہ HMVP وائرس کوئی نیا نہیں ہے۔ جب نیا نہیں ہے، پہلے سے پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج اور معالجہ بھی موجود ہے۔ اس کی میڈیکل سائنس کے پاس تحقیقات موجود ہیں، میڈیکل سائنس کے پاس میڈیسن موجود ہیں، اور وہ اس کا کامیاب ترین علاج کر رہے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس وائرس کی علامات کیا ہیں؟ میڈیکل سائنس کے امریکہ کے ڈاکٹر جو ماہرین اور اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نارمل زکام، کھانسی، بخار، ناک کا بند ہو جانا، سانس لینے میں دقت اور پریشانی کا ہونا، یا اسی طریقے پر بچوں کو نمونیا ہو جانا، یہ اس وائرس کے جسم میں آنے کے اور جسم پر قابو اور کنٹرول کرنے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ وائرس شروع ہو کر کے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا یہ وائرس پرانے والے وائرس کی طرح ہی مہلک ہے؟ کیا یہ وائرس پرانے والے وائرس کی طرح ہی جان لیوا خطرناک ہے؟ میڈیکل سائنس اس بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، یعنی یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں۔ جس وبا اور بیماری اور پریشانی سے دنیا باہر آ چکی ہے، یہ اس طریقے کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج میڈیکل سائنس میں موجود ہے، اس لیے زیادہ انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ میڈیکل سائنس اس وائرس کے بارے میں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 3 سے 6 دن تک رہتا ہے، اور اسی طریقے پر اس سے بچنے کے لیے ہمیں انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر نزلہ، زکام، کھانسی یا ریگولر بخار آئے تو ماہرین سے، بہترین ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اس کا علاج اور معالجہ کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ اگلی باتیں آپ کے لیے زیادہ اہم ہوں گی۔ یاد رکھیں، بیماری اور شفا اللہ کی جانب سے ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے اور شفا بھی اسی رب کے یہاں سے ملتی ہے۔ اس لیے بیماری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، مہلک ہو یا مہلک نہ ہو، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر رب کریم کا فیصلہ میرے حق میں کچھ بگاڑنے کا نہیں ہے، اور اگر میرے رب نے مجھے کچھ اذیت پہنچانا مقدر کر دیا ہے تو بیماری چاہے معمولی ہو وہ بھی میرا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہے۔
इसलिए अपना ईमान और यकीन मजबूत रखें, बीमारी से ना डरें, और बीमारियों से बचने के लिए अहादीस में अमराज से बचने के लिए जो तदाबीर और जो तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो बातें सिखाई गई उनको अपनी जिंदगी में लाएं। इंशाअल्लाह शदीद तरीन बीमारी से भी अगर आपके मुकद्दर में उन बीमारियों का पहुंचना नहीं है तो आप महफूज रहेंगे। क्या करना चाहिए? चंद बातें अहादीस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी मांगे। गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान के ऊपर मसाइब, बीमारियां, परेशान, माली तंगियां, उलझने, टेंशने, डिप्रेशन, ये सारी इंसान के ऊपर परेशानी आती हैं गुनाहों की कसरत की वजह से। इसलिए सबसे पहले काम करें, गुनाहों की मुआफी मांगे। और दूसरा काम क्या करें? इस तरीके की वबाई बीमारियों और परेशानियों से बचने के लिए सदका करें। अपनी अपनी वसात और हिम्मत के मुताबिक हर इंसान को सदका करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का सदक़े के जरिए इलाज किया करो। तो सदका ये बीमारी का इलाज है, बीमारी से सेहत और शिफा पाने का जरिया है। तीसरा काम, सुबह नहार मुंह अगर मयस्सर हो जाए, आपको मिल जाए, 7 अजवा खजूर खा लिया करें। इंशाअल्लाह ऐसा करने वाला तमाम तरीके की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रहेगा। चौथा काम आप ये करें, मसनून दुआएं पढ़ें सुबह शाम की। सुबह की दुआ है सुबह शाम की, बिस्मिल्लाहि ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा सुबह को, 3 मरतबा शाम को ये दुआ पढ़ें, और इसके शुरू और अखीर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर आपने इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम कर लिया, अल्लाह की जात से कामिल यकीन और उम्मीद है कि मौत के अलावा आपको कोई अजियत और तकलीफ कभी नहीं पहुंचेगी। 5वां काम ये करें, या सलामु, अल्लाह का एक नाम है, इसको खूब कसरत से पढ़ें। और 6ठा काम, सुबह शाम की दुआएं जैसे कि मैंने अभी बताई उनको पढ़ें। और जी एक काम, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ें। 8वां काम है कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद का विर्द करें, दरूद शरीफ पढ़ें। जब आप ये चंद काम कर लेंगे तो ये वायरस तो बहुत छोटी चीज है, अल्लाह आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू सब चीजों की कामिल हिफाजत करेगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आपको भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।